وہ تاج جمیل صاحب کی جو آپ کی تصویر ہے نا وہ میرے ذہن میں آ جاتی ہے. صحیح بالکل بالکل. تو پہلے جس طرح ہمارے عاقب بھائی ہوا کرتے تھے. ہاں تو پہلا امپریشن آتا ہے کہ یار بہت نیک انسان ہے. اکثر لوگ کسی محفل میں دعا بھی کراتے ہیں, دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. تو اس کی کیا اسلام میں حیثیت ہے؟ ان چیزوں کی کیا ورتھ ہے اسلام میں؟ کیا یہ واقعی کسی بندے میں چیزیں ہم دیکھیں تو ہم اس کو فوراً سے نیک تصور کر لیں؟ میں نے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے دو فتنے, ایک جذباتی فتنہ, دوسرا گیٹ اپ کا فتنہ. گیٹ اپ اتنا بڑا فتنہ اور آزمائش ہے کہ آپ چور ہیں, ڈاکو ہیں, ٹھگ ہیں, گیٹ اپ اچھا بنا لیں تو لوگ آپ سے دعائیں کروائیں گے. اس کے لیے یہ آپ جو میرا گیٹ اپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ میں نے کوئی شوق سے نہیں اڈاپٹ کیا ہوا. میں عام حالت میں اپنے آپ کو اتنا ڈومیننٹ نہیں رکھتا. میں نہیں چاہتا کہ میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہو اور میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں اور لوگ میرے ساتھ آ کے تصویریں کھنچوا رہے ہوں, تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں پھر دنیا میں ہی سب کچھ کما بیٹھا, ٹھیک ہے, مسکینوں کی طرح زندگی گزارتا ہوں, مسجد بھی بدل بدل کے نماز پڑھتا ہوں, ایسی جگہوں پہ ماسک استعمال کر کے مجھے کوئی پہچان ہی نہ. عام حالت میں ٹوپی پہنتا ہوں, پگڑی نہیں پہنتا. یہ جو گیٹ اپ میں نے اس وجہ سے اڈاپٹ کیا کہ جس بے وقوف عوام کو میں نے دین سکھانا ہے ان کے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں, حدیث کی کوئی اہمیت نہیں, گیٹ اپ نمبر 1 ہے. خصوصاً دیوبند اور بریلوی میں آپ دیکھیں گے داڑھی پوری ہے, ننگے سر تو نہیں ہے. اس لیے دیکھیں ان کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی پینٹ ٹخنوں سے اوپر نظر نہیں آ رہی ہے, ٹائی نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں اس کا تو لباس ہی یہودیوں والا ہے, عیسائیوں والا ہے, اس نے کیا اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. تو میں نے مجبوراً, بہت پہلے مجھے سمجھ آ گیا, میں نے یہ گیٹ اپ اڈاپٹ کیا. یہ پگڑی میں پہلے بھی باندھتا تھا, میں اپنے میٹرک لائف سے پگڑی باندھتا ہوں, لیکن صرف جمعے والے دن باندھتا تھا, عام حالت میں نہیں, ایک شوق کے طور پہ, سنت کے طور پہ. لیکن جب میں نے یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا, یہ پگڑی میں نے اپنی نشانی بنا لیا, تاکہ جب کبھی میری کہیں پہ کسی کے پاس کلپ پہنچے نا, تو پہلا جو شیطان نے اسے جھٹکا لگانا ہے نا, اس کی تو شکل ہی مسلمانوں والی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کرتا شلوار پہنا, کبھی کالر والی قمیض نہیں پہنی, ٹھیک ہے. اور اس سے بڑھ کے اب یہ تو میں نے بال بھی رکھنے لمبے شروع کر دیے ہیں, یہ بھی اور کچھ نہیں تو یہ لوگوں کو نظر آ جاتے تھے. اے بھی میں تھوڑا پورا کرتا ہوں, خوش ہو ہوں کہڑی شہر رہ گئی دسو, ٹھیک ہے. اگر آپ نے مسواک کہتے ہیں تو یہاں لگانی ہے, تو وہ بھی میں لے کے کسی دن لگا لوں گا, پیلی چپل بھی خرید لوں گا, ٹھیک ہے. یہ سب کا سب چل رہا ہے ان کا. اچھا, اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ گیٹ اپ کا جو فتنہ ہے نا, اپنے مسلک کے لیے ان کا ہے. آپ کسی دیوبندی کو سبز پگڑی والا بندہ دکھا دیں نا, وہ اس کو دیندار نہیں نظر آئے گا, کیونکہ فوراً دماغ میں آئے گا تو بریلوی ہے. کسی بریلوی کو آپ صاف کیے ہوئے مونچھیں اور سخت ٹوپی والا بندہ دکھا دیں, سفید شلوار قمیض اور اوپر کالی واسط پہنی ہوئی ہو, اس نے, اسے نظر آ جائے گا دیوبندی, کہے گا یہ مذہبی آدمی نہیں ہے, تو دیوبندی ہے. مذہبی بھی صرف اپنے فرقے کا, اور نشانیاں بنائی ہوئی ہیں. آپ کو کبھی اہل حدیث اس گیٹ اپ میں نظر آیا؟ نہیں. اس گیٹ اپ میں آپ کو یا دیوبندی نظر آئے گا یا بریلوی نظر آئے گا. اہل حدیث ٹوپی اول تو کوشش کرے گا نہ ہی پہنوں بھی تو ادھر پہنوں, بال تھوڑے نکلے ہوئے ہوں, داڑھی کے کچھ بال ادھر جا رہے ہوں, ادھر جا رہے ہوں, تاکہ لگے کہ یہ اہل حدیث ہے. پگڑی نہیں پہنے گا وہ. اور اس طریقے سے کبھی بریلوی دیوبندی یہ نہیں کرے گا کہ میں تھوڑا سا اہل حدیث والا کوئی گیٹ اپ اڈاپٹ کر لوں, کہے گا نہیں یار یہ تو شکل ہی بھابی والی لگے گی, گل کس نے کس سننی ہے, جو تو شکل ہی بھابی نظر آئے گا بندہ. تو شکلوں کے اندر پورے کا پورا دین انہوں نے گھسایا ہوا ہے. اس سے کوئی مذہبی نہیں ہوتا کہ کسی نے چمڑے کے موزے پہن لیے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے تو غامدی صاحب سے کہا تھا کہ آپ میری داڑھی لے لیں, مجھے اپنے اخلاقیات دے دیں. تو مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب میں جوانی میں آپ سے بھی زیادہ جذباتی تھا, ٹھیک ہے, آپ اتنے جذباتی نہیں ہیں, تو وقت کے ساتھ فرق پڑے گا. تو اللہ کا فضل ہے, فرق پڑ رہا ہے. لیکن الحمدللہ ریڈ لائن کبھی بھی کراس نہیں کی ہے. حضرت عمر سے ابھی بھی میں بہت نہ رہوں الحمدللہ, لیکن حضرت ابوبکر کی طرح کا اخلاق نہیں ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول اللہ کے تو دونوں ساتھی تھے, ابوبکر بھی اور عمر بھی, دونوں رول ماڈل ہیں ہمارے لیے, ٹھیک ہے. تو آج اگر حضرت عمر زندہ ہوتے تو چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ پہ ان کا ریئیکشن مجھ سے زیادہ سخت ہوتا. ڈگریاں ایسے مولویوں کی کینسل کرتے جو ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں, میں تو صرف علمی اختلاف کرتا ہوں. تو ایک گیٹ اپ کا فتنہ سارا تماشا ہے. سری روی شنکر کا مناظرہ ہوا تھا, یا ڈیبیٹ کہہ لیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ خوبصورت بھی ہے,
گیٹ اپ بھی اس کا سنت کے زیادہ قریب تھا, زلفیں بھی, داڑھی بھی اتنی پیاری, اور بولنے کا انداز کیا بات, جیسے پھول جھاڑ رہے ہیں, لیکن ہے ہندو تھا. اس کو دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر بھی آپ کو یقین ہے تو پی کے فلم میں تو کئی ایسے سینز ہیں جس میں اس نے ثابت کیا کہ گیٹ اپ کے ذریعے آپ کسی مسلمان کو ہندو, کسی ہندو کو مسلمان ثابت کر سکتے ہیں. یہ گیٹ اپ کی اوقات اتنی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے نا کہ منہ مومنا تے کرتوت کافرہ. تو کرتوت مسلمانوں والے ہوں, منہ بھی ٹھیک ہے اسلام کے قریب ہو, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ نے گیٹ اپ تو اوڑا ہوا ہے اسلام والا اور کرتوت آپ کے سارے برے ہیں. تو ان ظواہر کی بھی اپنی اہمیت ہے, لیکن وہاں تک جو فرائض ہیں, جیسے اتنی داڑھی رکھنا کہ کھال چہرے کی چھپ جائے, یہ مسلمان مرد پہ فرض ہے قرآن کی روح سے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, سورہ النساء کی آیت نمبر 119 میں آیا. شیطان نے کہا تھا میں ابھاروں گا تیری مخلوق کو, وہ تیری خلقت کو بدلیں گے. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے, عورت کو نہیں دی ہے. مرد نے اتنی داڑھی ضرور رکھنی ہے کہ اس کی چہرے کی کھال چھپ جائے. ہاں مٹھی رکھے گا افضل ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, یہ بیسکس ہیں. ہاں سفید لباس نہ پہنے کوئی مسئلہ نہیں, یہ اس کی بجائے کالر پہننا ہے پہنے, ٹھیک ہے. کرتا نہیں پہننا, آپ کف والا پہنے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کے اندر کوئی چیز گھسی نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ٹخنوں کو ننگا رکھنا ایک مرد کا شعار بھی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم بھی فرمایا. ہاں ٹھیک ہے ٹخنے ننگے رکھیں, وہ یہ نہیں کہ آپ گھٹنوں تک لے جائیں, کوئی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. پینٹ پہننی ہے آپ ضرور پہنیں, پینٹ کے اندر یا شلوار قمیض میں اسلام نہیں گھس گیا ہوا. بس ایسا لباس جو آپ کے جسم کو ڈھانپ دے وہ آپ اڈاپٹ کریں, اور کوشش کریں ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دور سے دیکھیں اور سلوٹ مارنا شروع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کس طرح لوگ ان چیزوں کا سامنا کرتے ہیں کہ وہ پبلکلی ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں, اتنے مہنگے مہنگے سوٹ پگڑیاں پہن کے, ٹھیک ہے. اس وقت علماء ایسی سی پگڑیاں پہن رہے ہیں جن کی قیمت 10-20 ہزار ہے, اس کے اوپر جو کپڑا لگا ہوا ہے. ہم کیا ہے وہ جو کاٹن کا جو شلوار والا کپڑا ملتا ہے نا کھلا, یہ اس میں سے ہم پگڑی بناتے ہیں, چاہے کالی ہو یا, تو کیا فرق پڑ گیا. تو اب میں کہوں کہ نہیں جناب اس کی بجائے میں نے جو ہے ایجپشن کاٹن جا کے خریدنی ہے, اس کی پگڑی بنانی ہے, تو کیا میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. کام چل رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے. یہ کیٹی کا سوٹ لیا ہوا ہے وائٹ, دھو کے وہی پہن لیتے ہیں دوبارہ سے. یہ دیکھو 50 اب میں سوٹ لے لوں گا جی میں نے وائٹ کاٹن فلاں برانڈ کی لینی ہے, ٹھیک ہے کام چل رہا ہے.